السلام علیکم، دس از محسن زمان پاشا۔ ہماری لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ اسرائیل نے ایران پہ اسٹرائکس کیے اور ایران کی پوری اعلیٰ قیادت کو شہید کر دیا ہے، جس میں ان کے چیف آف اسٹاف تھے، جس میں ان کے پاسداران انقلاب کے چیف تھے، 6 سائنٹسٹ تھے۔ اس کے بعد فردر ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ ایران نے وعدہ سویم 3 اسٹارٹ کیا تھا اسرائیل کے خلاف، جس نے اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلائی تھی۔ حالانکہ اسرائیل کے اندر شدید قسم کے ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ دنیا کے مانے گئے ڈیفنس سسٹم ہے، جن میں آئرن ڈوم ہے، ڈیوڈ کلر ہے، اس کے علاوہ پیٹریوٹ ہے امریکہ کا، اور اس کے علاوہ اردن بھی میزائلس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے ایران کی۔ اس کے باوجود ایران نے بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل فائر کیے تھے اسرائیل کے اوپر، اور ان میزائلس نے جا کے اسرائیل کو بڑے پیمانے پہ ہٹ کیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پہ تباہی نظر آئی تھی۔ اسرائیلی عوام بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی بنکرز کی طرف۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کل کی یہ ڈیولپمنٹ تھی کہ ایران نے دوسرا آپریشن لانچ کیا تھا، دوسرا اٹیک لانچ کیا تھا، جس میں اس نے 100 سے زیادہ بیلسٹک میزائلز جو کہ ہائپر سونک ہیں، جن میں خیبر شکن ایک نمایاں نام ہے۔ خیبر شکن کی نسبت حضرت علی سے لی گئی ہے، جب حضرت علی نے مرہب کو قتل کیا تھا خیبر کے قلعے کے اندر، تو اس وقت جو نسبت تھی خیبر شکن کی، وہ حضرت علی سے لی گئی ہے اس میزائل کی۔ اس میزائل کی جو کوالٹی ہے، جو اس کی جو اسپیسیفیکیشن ہے، وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ میک 8 سے لے کے میک 16 تک سفر کر سکتا ہے، مطلب آواز سے 8 سے 16 گنا تیز ہے یہ۔ 18,000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے یہ سفر کرتا ہے اور جا کے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اس خیبر شکن میزائل کو کل لانچ کیا گیا اور اس میں بڑے پیمانے پہ اسرائیلی بلڈنگز کو نشانہ بنایا۔ اس میں موساد کا ہیڈ کوارٹر تھا، موساد کا، اس کے علاوہ ایٹامک ریسرچ سینٹر تھا، اس کے علاوہ اکنامک ڈیولپمنٹ سینٹرز تھے اسرائیل کے، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے بھی ایران پہ اٹیک کیا اور بہت سی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اور ایران کے اندر بڑے پیمانے پہ تباہی دیکھنے میں آئی۔ خیبر شکن میزائل نے اسرائیل کے اندر وہ ڈنڈ ڈالا ہے، وہ اس کے ڈیفنس سسٹم میں وہ ڈنڈ ڈالا ہے کہ اسرائیل سوچنے پہ مجبور ہے کہ ہم نے اتنے زبردست قسم کے ڈیفنس سسٹم ترتیب دیے ہیں، جس میں امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیلی اپنی بھی جو ہے ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے، وہ سب مل کے بھی نہیں روک پا رہے ہیں۔ اردن بھی ان میزائلس کو جو ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے، امریکہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسرائیل روکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ 3 ملک مل کے بھی نہیں روک پا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ کتنی خطرناک ہے، جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایران کی جو ایئر فورس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ایران کو مغربی دنیا نے نہ جہاز دیے نہ ٹیکنالوجی دی، جس کی وجہ سے ان کی ایئر فورس تقریباً گراؤنڈ ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی اسرائیلی ایئر فورس کا۔ اسرائیلی ایئر فورس کے اندر F-15، F-16، F-35 تک کے جہاز موجود ہیں، جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے F-35، جس کے بارے میں ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے ڈیفنس سسٹم نے جنات کی مدد سے 3 F-35 گرا دیے ہیں۔ کل یہ دعویٰ ہوا ہے کہ 10 اسرائیلی طیارے مار گرائے گئے ہیں، جن کے لاشیں بھی دکھائے گئے ہیں، جن کا ملبہ بھی دکھایا گیا ہے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو ایران ہے اس کو جو ٹیکنالوجی کی سپلائی ہے وہ دیگر ممالک سے مل رہی ہے، جس میں پاکستان بھی ہے، جس میں چائنا ہے، جس میں رشیا ہے، جو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت اسرائیل کے خلاف ایران کو۔ تو ایران کی جو ریٹیلیشن ہے اس نے دنیا کو مبہوت کر دیا ہے۔ نہیں سوچا تھا دنیا نے کہ ایران اتنے بڑے پیمانے پر ریٹیلیٹ کر سکتا ہے۔ اور ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیں، اگر یہ جنگ طول اختیار کر گئی تو ایران باقاعدہ 2000 سالہ روایت کا نام ہے۔ اسرائیل اتنا بڑا ملک ہے، ایران اتنا بڑا ملک ہے کہ وہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ مانتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کی ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے اور اس کی ٹیکنالوجی بہت آگے، لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر چائنا کا بھی کردار ہے اور رشیا کا بھی کردار ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ چائنا اور رشیا اور پاکستان خود کو اس چیز سے ڈسٹینس کر سکے۔ جب یہ 3 ملک مل کے سپورٹ کریں گے، ترکیہ بھی اس میں شامل ہے، جب یہ مل کے سپورٹ کریں گے ایران کو، تو اسرائیل کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ غزہ نہیں ہوگا، یہ لبنان نہیں ہوگا، یہ ایران ہے۔ اور ایران جو ہے وہ بھرپور دفاعی قوت ہے، جس کا آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا آنے والے دنوں کے اندر، جب اور خطرناک قسم کے میزائل فائر کیے جائیں گے اسرائیل پہ۔ تو اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، 10 ملین کی اس کی ٹوٹل آبادی ہے، 90 to 100 ملین آبادی ہے ایران کی، اور جو اسرائیل ہے اس کی 10 ملین کے قریب آبادی ہے۔ تو مقابلہ بنتا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کم از کم 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس لیے اسرائیل مسلمان ممالک کی سپورٹ کے ساتھ ایران پہ حملہ آور ہے۔ انفارچونیٹلی ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اپنی حمیت بیچ چکے ہیں، اپنی حمیت بیچ کے وہ یہودیوں کو سپورٹ کرنے پہ آ گئے ہیں۔ اس میں اردن بھی شامل ہے، اس میں بڑے بڑے ممالک ہیں، ابھی ہم نام نہیں لیتے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں کی دل آزاری ہو۔ لیکن پاکستانی ڈیفنس منسٹر نے کل یہ خطاب کیا نیشنل اسمبلی میں اور یہ بتایا
کہ تمام مسلم ممالک کو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کر دینا چاہیے. جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تعلقات رکھنے چاہیے اسرائیل سے، اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگلا نمبر ان کا ہو سکتا ہے. کیونکہ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، اب وہ کوئی متھ نہیں ہے، بلکہ اسرائیل اس پہ کار فرما ہے. آج وہ ایران تک آ گیا ہے. ایران کے بعد پاکستان کا بھی نمبر ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان دنیا میں واحد اسلامک ملک ہے جو ایٹامک کنٹری ہے، جو ایٹامک پاور ہے. اور نیتنیاہو کہتا بھی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے پاکستان کے کوٹا پہ اٹیک نہیں کیا تھا، لیکن ہم ایران کو نہیں بخشیں گے. اور ایران کے اٹامک سینٹرز پہ اس نے بھرپور حملے کیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایران نے اس طریقے کی جو ہے ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں جس میں بڑے پیمانے پہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے سائنٹسٹ کو نشانہ بنایا گیا غداروں کی وجہ سے. آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں خیبر شکن کے بعد پہلا ارش ڈرون جو ہے ایران کا، وہ بھی اسرائیل پہ حملہ آور ہوا ہے، اور اسرائیل کا ڈیفenس سسٹم اسے بھی نہیں روک پایا ہے. تو یہ بہت مقابلہ دلچسپ ہونے والا ہے. اگر اسرائیل اپنے ایئر اسٹرائکس کو جاری رکھتا ہے تو ایران اپنی میزائل اسٹرائک کو جاری رکھے گا، اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ انتہائی خطرناک ہوگا. اور دنیا اپنے آپ کو دور نہیں رکھ پائے گی. اگر امریکہ نے انٹری کی تو رشیا انٹری کرے گا، چائنا انٹری کرے گا، پاکستان انٹری کرے گا، اور یہ جنگ پھر پھیل کے تیسری جنگ عظیم کی طرف بھی جا سکتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ بہتری دن بدن نظر آئے گی. آیت اللہ خامنہ ای صاحب کو بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے. ہم ان کی زندگی کے لیے بھی دعا گئے، ہمیں ایران کے صدر کی زندگی کے لیے بھی دعا گئے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ناکام ہوگا اسرائیل اس اٹیکس کے اندر، اور ایران بڑے پیمانے پر ریٹیلیشن کا ثبوت دیتے ہوئے اسرائیل کو وہ سبق سکھائے گا کہ وہ اپنے زخم کا حیات چھاٹتا رہے گا. تو اسی طریقے کی ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جس کے اندر بتایا جائے گا کہ فردر ڈیولپمنٹ کیا ہے. تو امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ امن ہوگا، سکون ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.